ممبر رسول پہ تشریف فرما ارباب دین و ملت، علماء ذوی الاحتشام، اساتین فقہ و افتاء، ماہرین درسگاہ، دور دراز سے تشریف لانے والے عوامی اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ سنی سوی العقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وحملة قرآنه إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے غوث اعظم بھی ظلم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. بلند آواز سے آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. عرس مجیبی میں شرکت کر رہے ہو تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں سے بھی قادری فیضان ہی مل رہا ہے، اور جنہوں نے قادری فیضان پایا ہے ان کی شان اور ان کا کمال کیا ہے. سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات اولیاء کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسألوک بحق جدی نبیک و خیارتک من خلقک اللہ تقبض روح مرید او مریدت لی الا علی التوبہ. سبحان اللہ کی صدا بلند ہو تو مجھے لگے کہ میں واقعتاً میاں شہباز دکن کا دربار ہے اور شہباز کا کام پرواز کرنا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شہباز کے قریب آ جاتا ہے اس کو بھی پرواز کرنا آ جاتی ہے. تو جس کے عرس میں آپ بیٹھے ہو کم سے کم پرواز دکھاؤ تو صحیح، میں سمجھوں تو صحیح کہ الحمدللہ جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ آ رہا ہے اور لوگ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں.
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اب اگر کوئی بدعقیدہ وسیلے کا انکار کرے اور غوث اعظم کی غنیت الطالبین لے کر کے آئے اور کہے دیکھو اس میں رفع یدین کا مسئلہ ہے، تو اس سے کہنا غنیت الطالبین کا رفع یدین والا مسئلہ تجھے یاد ہے لیکن تفریح الخاطر کا وسیلہ تجھے یاد کیوں نہیں ہے؟ اہل علم اگر بول جائے تو سمجھوں گا آپ بھی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ مجھے اصل میں جیتے جاگتے ماحول میں گفتگو کرنا پسند ہے، اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ذہن میں رکھتا ہوں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اور اگر اپنی پہ آ جاؤں تو رات کے 2 بجے بھی مجمع میں آگ لگا دوں، لیکن بریلی شریف سے آیا ہوں، وہ آگ نہیں، کون سی آگ ہے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مولا تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ۔ کون نانا جان؟ جو غوث اعظم کی پیدائش کے دوسرے دن آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں آئے اور فرمایا ہذا ابنک و ابنی ایضا، اے ابو صالح یہ تیرا ہی بیٹا نہیں، یہ تو محمد عربی کا بھی لخت جگر ہے۔ مصطفیٰ کے نور کا سایہ نظر نہیں آیا، لیکن اعلیٰ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبہ تیرا۔ مکمل توجہ چاہوں گا، غور فرمائے۔ غوث پاک دعا کر رہے ہیں، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں، ہذا ابنک و ابنی ایضا۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم نے وسیلہ دیا، اتنا مضبوط وسیلہ دے کر مانگا کیا؟ قادریو تمہیں مانگ لیا ہے۔ توجہ فرمانا، جو میرا عنوان ہے جناب محترم نے بتایا نہیں، میں بتائے دیتا ہوں، فتنہ ارتداد اور تحفظ خواتین اسلام، اسی پر بولوں گا، لیکن یہاں سے اٹھا اس لیے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے محض مسلمان ہونا بھی کافی نہیں، سچا قادری چشتی سہروردی نقشبندی ہونا بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ کون نانا جان؟ نبی کا، جو تیرے نبی ہیں، وخیرتی کا من خلقی کا، جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند بھی ہے، تو نے ان کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایک ایک گوشے پہ نظر کرتے گئے، کہنے لگے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ لوگوں کی آواز بھی اعلیٰ ہی ہوتی ہے، اور محبت سے بولو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سرکار غوث اعظم دعا کر رہے ہیں۔ الفاظ وسیلے کے مکمل ہوئے، اب مانگا کیا؟ اللہ تقبض روحا مرید او مریدت لی الا علی التوبہ، یہ اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے سلسلہ قادریہ میں جتنے مرد اور عورت مرید ہو، قیامت تک آج آئیں گے، دیکھیں گے آپ حضور قائد ملت آ کے مرید کریں گے۔ یہ کون ہے قائد ملت؟ یہ وہی ہے جو قادری میخانے سے آپ کو جام قادری پلانے کے لیے آئے ہیں۔ شہباز دکن نے بھی وہی کیا ہے، حضور محدث کبیر بھی وہی کر رہے ہیں، سرکار تاج شریعت بھی وہی کر کے گئے۔ اب قادری بن گئے تو کمال دیکھو، رسول کریم علیہ السلام کے لخت جگر غوث پاک عرض کرتے ہیں، آقا پاک پروردگار اللہ تقبض روحا مرید او مریدت لی الا علی التوبہ، میری تمنا یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ میں جتنے مرد عورت مرید ہوئے ہیں سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، اور جس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، توجہ فرمانا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہے۔ اب سنیو ذرا غور کرو، غوث اعظم نے دعا کی، قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اس کے بھی الفاظ بتا رہا
ہوں قبولیت کی سند کیا ہے؟ فجاء النداء من عالم الغیب انی قد استجبت لک، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر خوش ہو جا، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو ہم بڑے دھڑلے سے اور بڑے بے باک ہو کر ذات غوث اعظم پر فخر کے ساتھ کہتے ہیں قیامت کے دن جھنڈا قادری اس لیے ملے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ابے غیر مقلدو، یہ تمہارا مقدر ہے، تمہیں اسماعیل ملے گا، یہ ہمارا مقدر ہے امام احمد رضا خان ملے گا، وہ تمہارا مقدر ہے، تمہیں شوکانی ملے گا، ابن قیم ملے گا، ابن تیمیہ ملے گا، یہ ہمارا مقدر ہے۔ جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ ملے گا، غوث اعظم ملیں گے، خواجہ پاک ملیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، ہم قیامت کے دن متقیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے، اٹھائیں گے، اور جب دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم قادری باراتی بھی ساتھ میں چلے جائیں گے۔ اور انہی نسبتوں پر فخر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ سمجھ گئے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے۔ میری تقریر کے درمیان ایک بہت زبردست قلمی شخصیت تشریف لائی جس کو زمانہ حضرت علامہ مفتی مقصود فرز ضیائی کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلک کے وفادار ہیں اور وفاداروں کے ساتھ ہی جڑے رہنا۔ اب اس مصرے کی لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ اعلیٰ حضرت بڑے سمجھدار آدمی ہیں، تھے بھی اور ہیں۔ اس جملے کو سمجھ گئے ہو تو بولو نا سبحان اللہ۔ تھے بھی اور کیا کہا؟ قادری کر۔ میں نے یہ مصرع پڑھا تھا تو آپ لوگ بڑے خاموش تھے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اب اسی تناظر میں آ جائیے، میں آغاز باب کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ قرآن کہتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ایک جگہ قرآن لے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کے جملوں کو نقل کیا گیا، ان کے قول کی حکایت ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور میرا حال میرا ٹھکانہ بھی کس کے ساتھ کر؟ متقیوں کے ساتھ کر، پرہیزگاروں کے ساتھ کر۔ سنیوں ذرا پلٹ کے چلتے ہیں، عنوان ہے فتنہ ارتداد، تحفظ خواتین اسلام۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ایک لفظ ارتداد بولا جاتا ہے، ارتداد کا لغوی معنی دیکھا جائے، اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، ریٹرن ہو جانا۔ ارتدہ یرتدو کا معنی واپس ہو جانا، ذرا توجہ کرنا۔ لیکن جب ٹرم اور اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اسلام سے پھرنا، دین حق سے پھرنا، مذہب اسلام سے پھرنا۔ آج کے دور میں، ہمارے آج کے حالات کے تناظر میں، ہمارے بہت سارے علماء کرام تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو فتنہ ارتداد پھیلا ہے۔ میں کہوں گا پہلے ارتداد کی خبر تو لے لو۔ ارتداد بھی دو طرح کا ہے، ایک ارتداد گھر کا ارتداد ہے، ایک ارتداد باہر کا ارتداد ہے۔ اگر کسی بچی نے اسلام چھوڑ کر کسی کافر کے ہاتھ پر جا کر بت پرستی کو قبول کر لیا، یقیناً یہ بھی ارتداد ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بچی کو جو سنی سے العقیدہ تھی کسی وہابی کے نکاح میں دے دیا اور وہ جا کر کے اس کے عقیدے کو فالو کرنے لگی، اسماعیل کو ماننے لگی، اشرف علی تھانوی کو ماننے لگی، رشید کو ماننے لگی، خلیل کو ماننے لگی، تو میاں اس کو بھی ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد صرف یہ نہیں کہ ایک بچی اسلام چھوڑ کر بت پرست بن جائے، بلکہ ارتداد تو یہ بھی ہے کہ ٹوپیاں لگی ہو لیکن سرکار کی گستاخیاں ہو رہی ہو، ٹوپیاں لگی ہو، چہروں پہ داڑیاں سجی ہو، اس کو بھی ارتداد کہا جاتا ہے۔ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم باہر کے ارتداد سے بھی بچیوں کو بچاؤ اور گھر کے ارتداد سے بھی بچیوں کو بچاؤ، اور بابا کے تہلیہ اعلان کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت عرس مجیبی عرس شہباز دکن حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اور میاں یاد رکھو دونوں طرح کے ارتداد سے بچایا تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آئے. اعلیٰ حضرت کو ہم نے جو مانا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے مانا ہے. بولو آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اگر کوئی بندہ اندر والے ارتداد باہر والے ارتداد دونوں سے بچا، بت پرستی بھی نہیں کی اور سرکار کی گستاخی بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہہ کر کے گیا جیسے شہباز دکن پوری زندگی یہی کہتے رہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. تو پھر کمال کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ، لکھنے والا کوئی عام ذات کا مالک نہیں، جس کو زمانہ مجدد اعظم کہتا ہے، فاضل بریلوی کہتا ہے، حضرت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنی اس کتاب کے اندر ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الى جسدہ یوم یبعثہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ سرد موری کا شکار تو نہیں ہے نا؟ جذبات سرد تو نہیں پڑے، اگر پڑے ہو تو پھر آگ لگا دو. بھئی ایک بار لگ گئی ہے اسی کو سلگنے دو. اور جب سلگتی گئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اگر یہ اشعار میں قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھوں تو مردے نہ سہے، مردے اندر مچلتے ہوں گے دیکھ نہیں پاؤں گا، لیکن مٹی میں کچھ حرکت ضرور پیدا ہو جائے گی. توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائب. اگر اندرونی اور باہری ارتداد سے بچ کر رہے، دونوں طرح کے ارتداد سے بچ کر رہے تو کمال دیکھیے گا. انتقال کے بعد تمہاری روحوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، انتقال کے بعد تمہاری روحوں کو سزا نہیں دی جائے گی، انتقال کے بعد تمہاری روحیں کس کمال پر ہوگی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والے کی جو روح ہے نا طائر یعلق فی شجر الجنہ. اگر بھیا مجھے سننا چاہتے ہیں تو میری طرف توجہ بھی کر لیں، ورنہ شہزاد کن حالات میں آیا ہے اور کس کنڈیشن میں آیا ہے یہ صرف ایک محبت ہے حضور شہباز دکن کی، ورنہ میں بھی آرام کرنا جانتا ہوں. لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو کم سے کم آپ اس سفر میں میرے ساتھ بھی تو شریک ہو جائیے تاکہ دونوں کو قیامت کے دن برابر کا ثواب مل جائے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ، ایک بار اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والے کی روح کو اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد طائر یعلق فی شجر الجنہ پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے. ایک میں ہے یتعلق، ایک میں ہے یعلق، ایک میں ہے یعلق. علی کا یعلق فی صلے کے ساتھ مانا چمٹنا ہوتا ہے، چپک جانا ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل دے دیتا ہے. اب ایک پرندہ حیدرآباد کا ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھتا ہے، کبھی آشیانہ اس پہاڑی پہ بنا رہا ہے، لیکن فرض کیجئے پہاڑی گرا دی گئی، آشیانہ ختم ہو گیا، پیڑ کاٹ دیا گیا، آشیانہ ختم ہو گیا. یہ بھی ایک پرندہ ہے، یہ رہتا کہاں ہے؟ تمہارا پرندہ حیدرآباد میں رہے، لیکن جب اللہ نے ایمان والے کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دی ہے تو یہ پرندہ کہاں رہتا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ، یہ دنیا کے درختوں میں نہیں بلکہ جنت کے درختوں میں ٹھکانہ عطا فرما دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا صلح کلیت بھی قریب لائے، ارتداد باہری اور ارتداد خارجی، ارتداد خارجی اور باطنی کوئی بھی قریب نہیں آنا چاہیے. آپ کہیں گے اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں کہوں گا دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بس اس پہ چلتے جاؤ اور دائیں بائیں نہ دیکھو، بس اسی پر چلو اور یہ کہتے رہو تیرے غلاموں کا رخص قدم ہے راہ خدا. وہ
के जो ये सुराग लेके चले। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, चमन चमन कली कली, उर्से शहबाज़े दखन, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। इस नारे का इरफान है ना आपको, ये इरफान का नारा है, इससे इरफान हासिल करना। मोहब्बत से बोलो। हर बात समझना जरूरी थोड़ी है, हम लोग सही बात बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, बगैर समझे भी बोल दिया करो। इसलिए बोल दिया करो कि जो तकरीर कर रहा है वो 9 दिन का मौलवी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने भी तकरीर करने आएंगे वो पूरे 9 साल पढ़ करके फारिग होकर के। बात समझे कि नहीं? बात चल रही है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल। कहाँ रहता है परिंदा? यालक़ु फी शजरिल जन्ना, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। कहाँ रहता है? आपको भी ख्वाहिश है ना, तो बोलिए फिर इंशाअल्लाह ठिकाना आपका भी वही होगा, मेरा भी वही होगा। आगे सुने, ख्याल ये आया कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदी यौम यबासु। 1, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब तक कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जाएगी नहीं। कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जन्नत से जाएगी नहीं, जन्नत ही के अंदर रहेगी। आप कहेंगे मौलाना जरा इत्दाद के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मैं कहूँगा पहली बात तो ये समझ ले, अल्लाह की बारगाह में कोई दीन कबूल नहीं है, अगर है तो मजहब इस्लाम है। रब ने ऐलान फरमा दिया 3रे पारे सूरह आले इमरान में, रब इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब जो जुमले बोलने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना, और जाकर अपनी बहन बेटी और अपनी बीवी और घर की बच्चियों को बता देना। इंशाअल्लाह ये सारी बातें ज़हन में बैठ गई तो कोई बदअकीदा हो या कोई काफिर हो, बुत परस्त हो, कभी उनके ईमान को तबाह नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक दीन ही पसंद है, उसको क्या कहा जाता है? ऊंचा बोलो, दीन इस्लाम कहा जाता है। रब कह रहा है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सिर्फ मजहब इस्लाम पसंद है। हमने कहा अगर मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब लेकर के आता है, किसी ने कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार किया जाएगा, फलन युक़बला मिन, अल्लाह हरगिज उसको कबूल नहीं फरमाएगा। और आगे फरमाया व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐसा करने वाला कयामत के दिन घाटे में होगा, नुकसान में होगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये तो हो गया मसला इस्लाम लेना है, बाकी मजहब को छोड़ना है। लेकिन आज के दौर में ये फितना इर्तिदाद फैलाने वाले, चाहे वो काफिरों की शक्ल में हो, चाहे बुत परस्तों की शक्ल में हो, चाहे ये बदअकीदा ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले काफिरों की शक्ल में हो, इन सब का मामला क्या है? याद रखना, जो इर्तिदाद फैलाता है वो चाहता यही है कि पलट के हमारी तरफ आ जाए, कुरान पाक को पढ़े। और ये इर्तिदाद का फितना आज का नहीं, इर्तिदाद यानी फितना इर्तिदाद में मुब्तला करने का सिलसिला पहले का है, बहुत पुराना है। लेकिन जो अल्लाह के नबी रहे, जो अल्लाह के रसूल रहे और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा बंदे रहे, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। उठाइए 13वें पारे को, रब कह रहा है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा था, धमकियां यही दी जाती है, अगर तुमने हमारा धर्म कबूल नहीं किया, अगर तुमने घर वापसी नहीं की, हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। हमने कहा मुल्क किसी के बाप का नहीं है, अबे तुम क्या निकालोगे? यहाँ अजान के लिए रास्ता हमवार करने वाला कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अमीन है, जिन्होंने हिंदुस्तान में आके सबसे पहले अजान दे दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सनद सुन लीजिए, बात मैंने दावा कर दिया तो सुने, तुम मजबूत रहो, अजान को किसी का बाप भी नहीं हटा सकता। हिंदुस्तान में अजान हुई है और होती रहेगी। महबूब साहब, जुमला महबूब है, इस पर सुभान अल्लाह जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हम शेर दिल लोग हैं, जुमलों से डरते नहीं हैं।
ذمہ دار میں ہوں، جو ہونا ہے ہونے دیجئے. سمجھ گئے نا؟ مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی ساتھ میں ہوں. تو پھر میں یہی کہہ دوں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. شاعر صاحب ذرا توجہ چاہوں گا میں. ہاں بالخصوص آپ کی قاری صاحب قبلہ، چونکہ میزبان ہیں آپ، اور میزبان کی توجہ ہٹتی ہے تو پھر جو مہمان ہوتا ہے نا اس کو جلال آتا ہے، اور جلال آ گیا تو پھر نقصان ہو جائے گا. محبت سے ذرا بول جاؤ سبحان اللہ. غور فرمانا، میں نے کیا عرض کیا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ یہی کہا جاتا ہے نکال کے باہر کریں گے. ہم نے کہا اٹھاؤ، کتاب کا نام ہے جزاء اللہ ادوفا بإبائی ختم النبوہ، لکھنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر حلیت الاولیاء اس کے حوالے سے، اور ابو نعیم اس حدیث کے راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار سے یہ حدیث سنی ہے. یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں نزل آدم بالہندی واستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. قال آدم من محمد؟ قال آدم من محمد؟ قال آخر ولدک من الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں حضرت آدم ہندوستان میں آئے. ایک شام مجھ سے کہنے لگے یار ہندوستان میں کبھی سری لنکا شامل ہی نہیں تھا. میں نے کہا زبان بند کیجئے، ہم جغرافیے سے حدیث کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ حدیث مصطفیٰ سے جغرافیے کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے، اکیلا پن محسوس ہوا. اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ. حضرت جبریل اترے، اترنے کے بعد اذان دی، اللہ اکبر 2 بار کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا. ابھی ہندوستان میں لاتو سالار مسعود غازی آئے ہیں، ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی آئے ہیں. ابھی تو سرکار بھی اس خاکدان گیتی پر لبادہ بشری میں نہیں آئے ہیں. ابھی تو حضرت جبریل آئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں. ہم نے کہا ابے تو کیا اذان کو روکے گا؟ ہندوستان میں اذان ہوگی. یہ راستہ جبریل نے صدیوں پہلے واضح فرما دیا تھا اور تمہارے دلوں کی دھارس بتائی تھی. گھبرانا نہیں، اذانیں پڑھتے رہو، اسلام پہ قائم رہو. تمہاری مدد کے لیے اللہ کا جبریل موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے؟ اسی موقع پر میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ بسائیں تم بھگاؤ، وہ بسائیں اجمیر کے شہنشاہ، وہ بسائیں تم بھگاؤ. کب ہے یہ ممکن بھلا تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. کیا بات ہے؟ یرثھا عبادی الصالحون. اس زمین کا وارث کوئی نہیں، صرف اللہ کے نیک بندے. بے شک. اس کی ترجمانی میں نے کہا تھا ہم بسے ہیں اس زمین میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک. ہم سا وارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں. کیا بات ہے؟ بابا سبحان اللہ. بولے چلے جاؤ. ہم نے کہا کیوں جائیں، کیوں کریں ہم رک کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر. حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا نہیں. آپ لوگ شعر پڑھتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو. اب آپ سے کوئی پوچھ لے صلح کلی کون ہے تو میں نے اس کی تعریف کی ایک شعر کے اندر. تعریف کا معنی وہ نہیں، ڈیفینیشن، پریبھاشا. سنیوں ہے صلح کلی در حقیقت بس وہی. سنیوں ہے صلح کلی در حقیقت بس وہی، جس کو باطل اور حق میں فاصلہ ملتا نہیں. سبحان اللہ. اور محبت کی بات کہی تھی نا تو میں نے اپنے مقطع میں ایک جگہ عرض کیا، یہ دوسرا کلام ہے. یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی اے شہزاد، مگر کب؟
मोहब्बत उनकी रखने से, उन्हें दिल में बसाने से। है सुभान अब अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान पाक ने ऐलान कर दिया कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। ये क्या कह रहे थे? काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल के बाहर कर देंगे, हाँ एक शर्त है, हमारे मुल्क में रहना चाहते हो, हमारी जमीन में रहना चाहते हो, औला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना, तो फिर पलट के हमारे कुफ्र वाले मजहब की तरफ आ जाओ। इतना याद रखना, जब उन्होंने इतना कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को वही फरमाई और कहा फाउहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हम जालिमों को तबाह कर दें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे? ऊंचा बोलो। जालिमों को तबाह करेंगे। मदद अल्लाह की है। किसकी मदद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। ये भी वही है, पलटाना चाहते थे। ये कसे बाशा सरकार अलैहिस्सलाम के लिए तर्जमा ना किया जाए तो कोई ये कहे कि सरकार अलैहिस्सलाम से रब कह रहा है ए महबूब ये यहूद और नसारा राजी ना होंगे जब तक कि तुम इनके मजहब की पैरवी ना कर लो। आला हजरत ने कसे बाशत कहा या मुखातब जो भी है उसको कहा, क्या फरमाया गया? ये उसी वक्त राजी होंगे कि जब तुम इनके मजहब को कबूल कर लो। ईसाई चाहता है ईसाई बन जाओ, यहूदी चाहता है यहूदी बन जाओ, लेकिन कुरान ने कहा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। कुरान कहता है बता दो हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और जिसको अल्लाह की हिदायत मिल जाती है, कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। जिनके हाथ में दामन हिदायत है, जिनके हाथ में दामन इस्लाम है, जिनके हाथ में दामन मसलकी आला हजरत है, वो अल्लाह का गिरोह है। और कुरान कहता है कामयाबी किसी और गिरोह को नहीं मिलती, उसी को मिला करती है जो अल्लाह वाला हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जगह कुरान ने कहा वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम। बहुत सारे किताबियों ने यह चाहा कि ये मुसलमान ईमान लाने के बाद फिर पलट के काफिर हो जाए, लेकिन जो मजबूत थे कभी पलट कर। और फितना इर्तिदाद ये आज की पैदावार नहीं, इर्तिदाद का फितना मियां बहुत पुराना है। और तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे असलाफ ने, हमारे असलाफ ने इनका डटकर मुकाबला किया है और मुकाबला करके बताया है जो अल्लाह वाले होते हैं इन फितनों से डरते नहीं है। आप जरा कुरान पाक के 10वें पारे को उठाए, ग़ज़वा तबूक का मौका है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आपकी जमात में, आपके साथ लड़ने वालों में दाढ़ी टोपी वाले भी थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन अंदर से पक्के काफिर थे, अंदर से इर्तिदाद था, ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अल करीब रूम और फारस हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक तफसीर ये है कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे आका मेरा ऊँट या मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। सरकार ने फरमाया पला वादी में चले जाओ, वहां तुम्हारी ऊँट या ऊँटनी मिल जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, इन्होंने कहा फमा यदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अरबी को गैब की क्या खबर है? यानी सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की आका करीम के सहाबा ने सुन लिया, लेकिन हालात को देखकर वहां नहीं किया, नहीं कहा। जब मेरे नबी मदीना शरीफ पलट करके आए, सहाबा इकराम ने अर्ज की आका कुछ लोग आपके इल्म गैब पर एतराज कर रहे हैं, आपका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा बुला कर लाओ। जब ये आ रहे थे दिल के अंदर कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पूछेंगे हम कहेंगे हम तो ठट्टा कर रहे थे, अपना रास्ता तय करने के लिए एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। कुरान ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। आप उठाए सूरह तौबा को, रब फरमाता है वला इन सअल्तहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। मियां इर्तिदाद कहते किसको है? पहले कलमा पढ़ा फिर पलट के कुफ्र की तरफ आ गए, इसी को इर्तिदाद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब आएंगे ये लोग,
देना। तुम उनसे पूछोगे बताओ तुमने ऐसा कहा था, कहेंगे हाँ कहा था मेरे आका, लेकिन किस लिए कहा था? हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। महबूब जवाब दे देना, कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। मियां दाएं बाएं न देखो यार, वरना जहन बदल जाता है। जब आए हो तो सुन लो जरा ध्यान से, कई घंटे मुताला करके तब इतनी सी गुफ्तगू की जाती है, आपको मजा ही नहीं आ रहा है। तवज्जो फरमाना, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, बात मेरे नबी के इल्मे गायब पर है, तौहीद मेरे नबी की जा रही है, लेकिन मोहब्बत का मामला क्या है? रब्बे कदीर ने कहा कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही, पहले अपना जिक्र किया, फिर अपनी आयतों का जिक्र किया, फिर मुस्तफा का जिक्र किया। पता चला जो नबी का गुस्ताख है वो खुदाए ताला का गुस्ताख है। इसी राज़े मोहब्बत को जब बरेली के इमाम ने बयान किया तो कहने लगे खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत उनसे मुजीबी, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। तवज्जो है, कुरान ने कहा ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, हो गए काफिर, लेकिन कब? बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के। तो जो ईमान लाने के बाद ईमान छोड़ दे वो क्या होता है? मुर्तद। और उसका ये फेल क्या कहलाता है? इर्तिदाद। अब तो समझे? अब अगर कोई आदमी इर्तिदाद में मर जाए, कुरान कहता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुरान ने कहा तुम में से जो भी दीन इस्लाम से फिरा, कुफ्र की हालत में मरा, हुआ क्या? सारे अमाल बर्बाद हो गए और हमेशा जहन्नम में रहे। हमने कहा मौला क्या करें? तो कुरान ने कहा तवफ़नी मुस्लिमों वालहिक़नी बिस्सालिहीन। दुआ क्या करना है? दुआ करना है ए अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर ही उठा और हमें नेकों की जमात में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। कुरान क्या कह रहा है? हमने कहा मौला हम इनको नसीहत क्या करें अपनी कौम को? तब कुरान ने कहा फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। न तुम्हें बुत परस्त मरना है, न वहाबी मरना है, न देवबंदी मरना है, न चकरालवी बन के मरना है, न राबसी बन के मरना है। अगर उम्मतों वसता, दरमियानी उम्मत बन के अगर दुनिया से जाना चाहते हो, दामन इस्लाम को सही तौर पर लेकर जाना चाहते हो, और अगर ये चाहते हो मरने के बाद जन्नत के रास्ते खुल जाए, और अगर ताजुश शरिया की जबान में ये कहना चाहते हो अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, मरकजी अहले सुन्नत बरेली से मोहब्बत करना है और आला हजरत के मसलक पे अमल करना है, और यही कहते जाना है मेरे पीर की जबान में मसलकी आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर। तवज्जो। अब एक आदमी कहने लगा यार इस्लाम के साथ दुनिया से चले गए तो मिला क्या? कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बेटियों को समझाओ ईमान क्या है। कहो बेटियों तुमने किसी काफिर के हाथ पर बिक करके अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है। जो माल एक बार बिक जाता है वो दोबारा बेचा नहीं जाता। मुफ्ती साहब किबला बैठे, ये भी कहेंगे बै पर बै कर रहे हो। हमने कहा तुम्हारा तो सब कुछ बिक चुका है। बता दूं कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमने कहा जाने कहां लगाए? तो कुरान ने कहा क्या कहा? कुरान ने जरा तवज्जो फरमाना, हम जाने कहां लगाए? कुरान बोला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तुम्हारी जानों के हकदार मदीने के ताजदार हैं। तवज्जो। हाँ बता दीजिए, मोहब्बत से जरा सुन लो भैया, तुम भी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने आए हो।
تو غور سے سنو ذرا میری بات کو. قرآن نے کیا کہا؟ جو لوگ جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کہا ثم استقاموا، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، بلکہ ڈٹے رہنا ہے، اسی پہ جمے رہنا ہے، اور ایسا جمنا ہے مخالف سامنے آئے لیکن اعلیٰ حضرت کے انداز میں کہو میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں لہی میرا تیرا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز میں ڈٹے رہو. قرآن کہتا ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن کہتا ان سے کہو تم خوف نہ کھاؤ، رنج نہ کرو، اور ان کو اس جنت کی بشارت سنا دو جو جنت کا وعدہ، جس جنت کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے. پتہ چلا سنیو، اگر جنت چاہیے تو ایمان سنبھالنا ہوگا، عقیدہ پاکیزہ لے کر کے جانا ہوگا. اب ایک مسئلہ آتا ہے تحفظ خواتین اسلام، اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے کی جائے. میں نے کہا آسان طریقہ ہے، ایک لفظ میں بول دوں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جوڑ دو، ان کی بولی یہ ہو جائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لیکن ہلکی سی تفصیل میں جاتا ہوں. اگر بچیوں کو بچانا ہے تو 3 کام بر وقت کیجئے. حالانکہ آپ نے دیکھا حضور قائد ملت کی طرف سے فتنہ ارتداد پر کم سے کم 10 نکاتی آپ کو تحریر سنائی گئی ہے، اس کو بھی اپنے لیے عمل میں لائیے اور اس کے مطابق عمل کیجئے. لیکن یہاں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنی اولاد کو ایمان کی قدر سکھاؤ، اس لیے کہ ایمان کی اہمیت جب تک معلوم نہیں ہوگی تب تک ایمان کے لیے لا تو وہ زبان استعمال کریں گے، ایمان بچانے کے لیے لا اپنے مال کو خرچ کریں گے، ایمان بچانے کے لیے لا اپنے وقت کو لگائیں گے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا اٹھاؤ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا میں ایک جملہ لے رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا کوئی ایمان والا کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں باقی رہے گا؟ سرکار فرماتے نام رجل فی قاری جہنم ینادی بالحنان المنان، فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو کلمہ پڑھ کر کے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن 1000 سال کے بعد آخری جہنمی ہوگا، اس کو نکالا جائے گا جہنم سے. حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھے ہیں، جانتے ہو کون ہے خواجہ حسن بصری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو خلافت دے کر کے سلسلہ چشتیہ کا پہلا امام بنا دیا ہے. لوگ ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں، بولے سیدوں سے سر مرید ہو، ہم نے کہا سادات میرے سر کا تاج ہے، لیکن یہ بات پیش نہ کر ورنہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کو اٹھا کے جواب دینے کے لیے شہزاد تیار ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، مگر ہم تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے پیار ہے، ان کی نسبتوں سے پیار ہے. عرض کیا کر رہا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری وہاں موجود ہے، ان کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا. حضور ایک شخص ہوگا 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، عربی میں اس کا نام حناد ہے. کہا اس حناد کو نکالا جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر فرمایا نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بس اتنا سننا تھا. فبکا، حضرت خواجہ حسن بصری رونے لگتے ہیں. اس جملے پہ ایک ایک کی توجہ چاہوں گا، ایمان کی قدر سمجھو. صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا یہی کافی نہیں ہے. اپنے علاقوں میں جاؤ، علاقوں میں جا کر نوجوانوں کی ٹیمیں بناؤ اور دیکھو ہماری بچیاں کالجوں میں کسی غیر کے ساتھ تعلق تو نہیں کر رہی ہے، اور اگر کسی کی بیٹی کسی کافر کے ساتھ دوستی کرتی ہو تو باپ کی غیرت زندہ ہو کر یہ نہ کہے کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ ان مسلمان نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہو تمہارا احسان ہے، تم نے میری بیٹی کو کفر کی دہلیز پہ جانے سے بچا لیا. توجہ ہے؟ دیکھیں کیا ہوا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رونے روئے اور رو کر کیا کہتے ہیں یا لیتنی کنت حنادا، کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. یہ ہے ایمان. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ جنتی ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا زبان بند کر،
کم سے کم 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت لے کر کے گیا ہے. یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں، کسی کی 20,000، کسی کی 15,000، کسی کی 10,000. کیا آپ کو سب نادان سمجھ میں آتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر تجارت پہ آ جائیں تو کم سے کم 30-40 ہزار کما لیں، لیکن احسان مانے ان کے باپوں کا، ان کے گھر والوں کا کہ انہوں نے اس طرف لگا کر اپنی قوم کی، امت کی رہنمائی کے لیے ان کو صرف کر دیا. قدر سمجھیے علماء کی قدر، حق بولنے والے علماء کی قدر سمجھے. دور حاضر میں امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ہمارے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ. قدر کرے. حضور قائد ملت ہندوستان کا وہ پیر ہے جس کے دامن سے جڑنے والا غریب ہو تو ہو، لیکن الحمدللہ کبھی صلح کلی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی رابسی نہیں ہوگا، کبھی نیم رابسی نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے حضور قائد ملت چھوڑ کر ایمان عقیدے کی حفاظت کر کے اس سے کہتے ہیں چل جو میں بول رہا ہوں تو بھی وہی بولتا چلا جا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. رہنمائے دین و ملت، ہماری ہمت، ہماری طاقت عرص مجیبی. اور ایک جملے کی وضاحت ضرور چاہوں گا. آج ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کچھ میں نے اپنے طلبہ کو بھی دیکھا، سنا، ان کی شکایتیں سنی. جب تک مدرسے میں تھے تب تک ٹھیک، جب مدرسے سے باہر گئے بولے قائد اعظم میاں صاحب پڑھے لکھے تھوڑی ہیں. ہم نے کہا سمجھ میں نہیں آتا پاگلو. ایک بار یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ جس نے اپنے والد بزرگوار تاج الشریعہ سے افتاء فتویٰ نویسی سیکھی ہو، اگر وہ پڑھا نہیں ہوگا تو تم جیسے پڑھے لکھے ہوگے. اور ابھی میں 3 دن کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ غور فرمائیے گا. حضور قائد ملت کے صاحبزادے ابھی ثانیہ جماعت میں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، انٹرول کا وقت تھا، ناشتہ کر رہے تھے، ہم سب لوگ بیٹھے تھے. اچانک کیا ہوا، میں نے کہا یار ایک صاحب نے بولا ہے غوث آدم تو فرشتوں میں پیروں کے بھی پیر ہے. سمجھ گئے ہو کیا بولا؟ غوث آدم تو فرشتوں میں جو پیر ہیں ان پیروں کے بھی پیر ہیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی، میں نے 2-4 مفتیان اکرام اساتذہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یار بتاؤ جملہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو خود کیا بولے، حضور قائد ملت کے فرزند ارجمن کہنے لگے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، مرید تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دل سنبھل جائیں، اور فرشتے تو معصوم ہیں. توجہ ہے؟ بولے فرشتے تو معصوم ہیں، اور جب فرشتے معصوم ہیں تو کیا پیرا مریدی کا سلسلہ ان میں چلتا ہے؟ میاں عقل ہوش و خیرت کے ساتھ رہیے. ہم نے اس در کو پکڑا ہے، بہت سوچ سمجھ کے پکڑا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اس در سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. کامیابی وہاں بھی، یہاں بھی ملے گی، وہاں بھی بے شک. توجہ ہے نا؟ میں کیا عرض کر رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ بولو بولو. بھول گئے؟ میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو ایمان کی قدر سکھاؤ. کیا کہا حضرت خواجہ حسن بصری نے، کاش میں وہ آخری جہنمی ہوتا. اور دوسری چیز ہے استقامت. یار پریشانیاں آئیں گی، اس سے زیادہ تھوڑی آئے گی، گردن کٹ جائے. ہم نے جانیں پالی ہے تو مصطفیٰ کے در پر قربان کرنے کے لیے. گھبراتے کیوں ہو؟ اسلام نے تمہیں سارے راستے بتا دیے ہیں. اگر تسلط پیدا کرنا ہے، استقامت پیدا کرنا ہے تو آئیے تھوڑا پلٹ کے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا رسالہ اٹھائے، کتاب کا نام انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کتاب العیون، جو کتاب ہے عیون الحکایات، علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تابعی یا تبع تابعین میں سے 3 بچے تھے، 3 بندے تھے، 3 شہید تھے، 3 ایسے جوان تھے جو ملک شام کے رہنے والے تھے. ذرا دیکھنا پریشانیاں آئی ہے، ہم نے اپنا کردار کیسا نبھایا ہے. اسلام کے ان جیالوں اور اسلام کے ان سپاہیوں، اسلام کے ان بہادروں کی کہانیاں سناؤ. تم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ان کو گیم کا عادی بنا دیا ہے، دنیاوی چیزیں سکھاتے ہو، اس لیے بچے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں. بیٹیاں تھوڑا سا آزادی
پاتی ہے اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے غیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. بچپن سے سکھاؤ تو صحیح, تربیت وہ دو جو تربیت مصطفیٰ کریم نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی تھی. جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوتی نہیں تھی تب میرے نبی ارشاد فرماتے تھے یا فاطمہ اللہ احد واحد, یا فاطمہ اللہ احد واحد لا الہ الا لا الہ الا لا الہ غیرہ. کہتے تھے سنو حضرت فاطمہ سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ تربیتیں ہو, اگر یہ پاکیزہ تربیتیں بچپن سے ہوتی ہے اپنے بزرگوں کے واقعات سناؤ اور ان کا اثر دیکھنا انشاءاللہ. یہ 3 نوجوان ہیں فَأَسْرَهُمْ مَلِكُ الرُّومِ مَرَّةً, روم کے بادشاہ نے قید کر لیا ہے. قید کرنے کے بعد آیا, اب یہی تو ہوتا ہے زندگی مل جائے گی, مال مل جائے گا, گھر مل جائے گا. ان بدبخت بت پرستوں کے اندر یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ہماری ایک بھی بچی اگر اسلام سے پھیر دیتے ہیں 2.5 لاکھ دیا جاتا ہے, 3 لاکھ دیا جاتا ہے, گھر رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. یار تم ایسا سسٹم بناؤ کہ جو بچیاں ہیں وہ دائیں بائیں چاہے کیوں, آخر میں ایک پیغام دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ, اسی پر گفتگو کا اختتام کر دوں گا. توجہ فرمانا, روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا ہے اور قید کرنے کے بعد ایک ہی جملہ بولا, کہنے لگا انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی وانتم تدخلون فی النصرانیہ. اسلام چھوڑو, کرسچن بن جاؤ. ایک ڈیمانڈ ہے, دوسرا آفر. کہنے لگا ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم کرسچن بن جاؤ, آفر یہ ہے کہ حکومت بھی تمہارے نام, بیٹیاں بھی تمہارے نام. یہ وہابی بھی شادی کرتا ہے نا بیٹی کی تو پری پلان کرتا ہے, قریب نہیں آنا. وہ سرکار کے وفادار تھے, انکروا ذالک, اس کا انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد کہنے لگے اب سنیں ندائے یا رسول اللہ کا پاکیزہ مسئلہ. کہاں ہے ملک روم کے اندر موجود ہیں, مدینے والے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں. دور سے کہتے یا محمدہ یا محمدہ, سرکار علیہ السلام کو پکارتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. یہاں مدد بھی مانگی ہے, ہمت بھی مانگ لی ہے, اور دوسری بات یہ جملہ بول کر عیسائی بادشاہ کو بتا دیا تیری ہمت رہی کہ ہمیں اسلام سے پھیر سکے, ہم اسلام پر قائم رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے کیا کیا, 2 کڑاؤ منگائے, 2 بڑے بڑے برتن, ان میں تیل ڈالا, کھولا دیا گیا. ان میں 3 بھائی تھے لیکن 2 منگائے. وزیر بولا چھوٹا والا میرے حوالے کر دو, بڑی حسین و جمیل لڑکی میرے پاس ہے, میری بیٹی حسن و جمال کے ذریعے اس کو اسلام سے پھیرتی نظر آئے گی. اتنے قوم کے میرے نوجوان بیٹے ہیں, یہ پیغام لے کر کے جائیے گا, کسی کی جھوٹی محبت میں پھنس کر ایمان عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی محبت دل میں بسی ہے. ان دونوں کو آگ میں, ان دونوں کو کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا. 6 مہینے تک اس نوجوان کو جو ایک رہ گیا تھا چھوٹا بھائی, اس کو لڑکی اس کے کمرے میں آتی, 6 مہینے تک مسلسل آتی رہی. لیکن کیا محبت تھی مدینے والے سے, ایک رات بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, ایک رات بھی اس کے حسن پہ نہیں مرا, بلکہ اس کے دل میں مصطفیٰ کا حسن بیٹھ گیا تھا. 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے یہ بتا تو صحیح کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے. کہا ہاں وہ میرا آقا ہے, اللہ نے جس کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. توجہ ہے, کیا ہوا 6 مہینے کے بعد لڑکی کہنے لگی اب تو بھی مجھے انہی زلفوں کا اسیر بنا دے جن کا تو اسیر ہو چکا ہے. کہا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. بولے باپ رکنے نہیں دے گا, چلو. جنگل میں جا رہے تھے, کیا دیکھا, اچانک گرد و غبار ہے, سامنے سے گھوڑوں کی رفتار ہے. سامنے آئے, نظر ماری, غور سے دیکھا تو پتا چلا کوئی اور نہیں, وہی 6 مہینے پہلے جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا وہی بھائی آ گئے ہیں. ایک جملہ لے کر جاؤ, اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹیوں اگر دنیاوی اعتبار سے گردن کٹ بھی جائے کٹ لے دو, اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ہم مرنے کے بعد بھی زندگی پا جایا کرتے ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے,
انہوں نے کہا کہ بھئی کس لیے آئے ہو؟ بولے اللہ نے تمہاری شادی میں شرکت کرنے کے لیے بھیجا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا علم۔ اب انہوں نے کہا اچھا شادی میں آئے ہو تو پھر؟ تو کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تمہیں تو تیل میں ڈالا گیا تھا۔ جملہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا، ما کانت الا الغدسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ یار فردوس کا نام آ گیا تو سبحان اللہ تو بولو۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں۔ ایک حدیث اور ملائے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ الا ان الشہید لا یجد علم القتل، الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا كما یجد احدکم علم القرص۔ فرمایا شہید جب شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے چیوٹی کاٹتی ہے تو درد ہو۔ آپ کہیں گے مولانا درد ختم کیوں؟ میں نے کہا جب اسلام کے نام پہ جان قربان کر رہا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں ہوتا، مدینے کے تاجدار کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ اور جب مدینے کے تاجدار کسی غلام کی روح نکلنے کے وقت میں سامنے آ جائے تو زمانہ جانتا ہے اسرائیل بھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے روح نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تکلیفیں ختم کر دی جاتی ہے۔ کہا کہ ما کانت الا الغدسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ بھائی کچھ نہیں تھا، بس ہمیں ڈبکی لگائی گئی، اس کا احساس ہوا، اس کے بعد تو اللہ نے ہمیں جنت کا عیش و آرام عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے؟ بولو بولو بولو، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ۔ سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، علم سکھائیے اپنی بیٹیوں کو۔ کون سا علم؟ وہ علم جس میں اللہ کا نام۔ اونچا بولو۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے اور کہا اقرا پڑھیے، میرے محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اتنے بڑے کمینے ہیں کہیں بھی چوکتے نہیں، سمجھ گئے نا؟ سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، یعنی پڑھنا نہیں آتا نہیں، میں پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں اس وقت۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر قرآن پاک کی دوسری آیت کا دوسرا جز کا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے۔ جب میرے خدا کا نام آیا تو مصطفیٰ نے پڑھ دیا اور امتیوں کو اپنے عمل سے بتا دیا جب تک ایسی تعلیم نہ ہو جس میں خدا کا نام ہے تب تک زبانیں بند کرنا، اور جب ایسی تعلیم مل جائے تو زبان بند کرنا نہیں، پڑھتے چلے جانا، وہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسی تعلیم ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اس تعلیم کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ کتاب کا نام بتا دوں، یہ بھی عیون الحکایات کے حوالے سے ابن الجوزی لکھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت جلیبیب۔ اونچا بولو کیا نام ہے؟ جلدی بولو جلیبیب، زبان ستری ہو جائے گی۔ وہ غیر مانوس نام لگ رہا ہے نا، یہ سرکار کے صحابی ہے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ نام کیا ہے؟ جلیبیب۔ اونچا بولو یار۔ حضرت جلیبیب ہے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ کے وہی سو جاتے، وہی قرآن، وہی تلاوت، وہی ذکر، وہی اوراد، وہی تسبیح، وہی تحلیل۔ ایک دن میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا الا تتصور یا جلیبیب، جلیبیب جوان ہو گئے ہو، شادی نہیں کرو گے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا مجھے کون لڑکی دے گا؟ میں تو حسین و جمیل نہیں، خاندان بڑا نہیں، مال نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ، میرا نام بول دینا، سلام بھی کہہ دینا، پیغام بھی دے دینا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اذهب الى ذاک البیت من الانصار، فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام، مصطفیٰ کریم نے تم گھر والوں کو سلام بھیجا۔ اب وہ نبی سلام بھیجے جس کو اسپیشلی فرشتہ سلام بھیجنے کے لیے آئے، سمجھ گئے نا؟ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی گئے، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من قرع الباب، کون کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ؟ کہنے لگے انا صاحب رسول اللہ جلیبیب لا عارفک، کہا میں سرکار کا صحابی ہوں جلیبیب، کہا ہم نہیں پہچانتے۔ بولے دروازہ کھولو، اس کے بعد بات ہوگی۔ سلام کیا، اس کے بعد کہا مدینے والے نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا نا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ کہا آقا کریم نے پیغام بھی بھیجا ہے۔ بچیوں کے پاس اگر دینی علم ہوتا ہے اور باپ اگر بظاہر میں، لفظ بظاہر اس لیے بول رہا ہوں چونکہ صحابی کا ذکر آ رہا ہے، اگر بظاہر
खता हो भी जाए, बज़ाहिर खता हो भी जाए, तो ऐसी सूरत में वो औलाद बाप को समझाती हुई नजर आती। इन्होंने कहा सलाम भेजा है, सलाम हो गया, उसके बाद का पैगाम भी भेजा, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सर से लेकर पैर तक देखा, फरमाने लगे मैं बीवी से मशवरा कर लूं। अंदर गए, सारी कैफियत बताई, सियाको सबाक से आगाह किया, पस मंजर पेश मंजर सब बता दिया। उसके बाद बीवी ने कहा नहीं, हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन जहन से ये निकल गया फैसला किसी और का नहीं, मदीने वाले। वक्ती तौर पर ऐसा हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा है, यह जहन से निकल गया। सहाबी रसूल जाने लगे, पर्दा पड़ा था, बेटी के पास नबी का इश्क भी है। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान फ़इन्ना हमलतल कुरान फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाही। फरमाया अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। पहले अपने नबी का प्यार डाल दो, प्यार डाल दो। और नबी का प्यार ये मोबाइल दिखा दिखा के नहीं होगा, नबी का प्यार ऐसे होगा, सरकार की मोहब्बत डालो, अल्लाह कहलवाओ, मोहम्मद कहलवाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा कहलवाओ, अली कहलवाओ, हसन कहलवाओ, हुसैन कहलवाओ। इनके वाक़ियात बचपन से उनके सहन में बिठा दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए हम किसी ना तो हम खारजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना नासिबियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना राफजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, हम तो सुन्नियों के घर में पैदा हुए हैं। और सुन्नी भी बराए नाम सुन्नी नहीं, इमाम अहमद रज़ा खान का भी इश्क उनकी घुट्टियों में पिलाओ, ताकि पता चल जाए हम मसलकी आला हजरत के मानने वाले बन करके आए है। सुभान अल्लाह। तवज्जो, क्या हुआ? बेटी ने इतना ही कहा इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युदय्यअनी। काबा जान मना ना कीजिए इस रिश्ते को। क्यों? आसान तर्जमा कर देता हूं, उधर जाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, आसान कर देता हूं ताकि लज्जत महसूस हो जाए। उस बच्ची ने कहा अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखो, भेजने वाले मुस्तफा का हुस्न देख लो। इदफाउनी इला रसूलिल्लाह, मुझे मुस्तफा के हवाले कर तो दो, इसलिए कि मुझे मालूम है जो मुस्तफा के दर से जुड़ जाता है वो कभी ज़ाय नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। अपनी बेटियों को बताओ, बेटियों ये मुस्तफा का दर ही तो है जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, कब्र में आसानियां पैदा करेगा। जब इतना सुना और कहा अब्बा जान तुम्हें पता नहीं, कुरान ने कहा है, क्या कहा? इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर ले तो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, आपके पास कोई भी अब ताकत और कुव्वत नहीं, कोई भी इंतखाब नहीं कर सकते। जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है उसको मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सहाबी को कुरान की आयत याद दिलाई गई, हद धर्म नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा के सहाबी है, फौरन बेटी को लिया, होने वाले दामाद को लिया, मदीने वाले की बारगाह में चले गए और जाने के बाद आका करीम से माफी मांगते हैं। कहते आका मुझे मालूम नहीं था, सरकार ने माफ कर दिया है, दोनों का निकाह पढ़ा दिया है। और निकाह पढ़ाने के बाद आमिना के लाल दुआ कर रहे हैं, वही दुआ इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजाल ऐशहा कद्दा। हे अल्लाह इन बच्चियों के अंदर हजरत जुलैबीब मदीने के बड़े करीब इंसान थे। सरकार ने दुआ की अल्लाह इनको भलाई देना नहीं बल्कि भलाई को इनके ऊपर उंडेल दे, भलाई के दरिया बहा दे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, सरकार की दुआ कबूल हो गई। तारीख में मिलता है कि मदीने के अंदर जो सबसे ज्यादा सखावत करने वाले घर थे उन घरों में हजरत जुलैबीब का घर भी था। अब एक वक्त वो भी आता है, सरकार ने ग़ज़वा उहद का ऐलान किया है, उनका इंतकाल हो गया, शहादत के बाद में लाशें जमा की जा रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया हल तफ़क़िदूना अहदा, जरा देखो तो सही किसी की लाश रह तो नहीं गई है। सहाबा ने कहा माना ला नफ़क़िदू अहदा, हुजूर किसी की लाश नहीं रही है, हमने सारी लाशें जमा कर ली है। फ़बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नी अफ़क़िदू जुलैबीबा, कहा मेरे सरकार की आंखों में आंसू आए। नबी ने रोते हुए फरमाया मगर मेरा जुलैबीब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सहाबा इकराम बेचैन हो गए, तलाश करके लाए लाशे मुबारक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के अकीदत भरे जुमले देखिएगा,
کیا ایمان بھری بات کہی تھی آپ نے. سرکار علیہ السلام نے حضرت جلیبیب کو تنے تنہا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے. بولو. جن کو تاج الشریعہ کے غسل کا موقع مل گیا ہے وہ سعادت مان رہے ہیں، تو جن کو مصطفیٰ نے اپنے دستے پاک میں اٹھا لیا ہو وہ کتنا خوش نصیب. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ سرکار علیہ السلام نے دستے پاک میں اٹھایا، خود میرے نبی قبر شریف میں تشریف لے گئے، ان کو رکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کہتا تھا یا لیتنی کنت مکانا، کاش ان کی جگہ پہ یہ نہیں میں ہوتا، میرے مصطفیٰ کے دستے پاک ہوتے. رسول کریم علیہ السلام قبر شریف میں اترتے اور میاں جہاں مصطفیٰ تشریف لے آوے. سبحان اللہ. وہ قبر کی قبر نہیں بلکہ جنت کی کیاری بن جائے. بے شک. اپنی بیٹیوں کو ایسا ہی دین سکھاؤ. اور آج کے دور میں یہ ڈپلیکیٹ صلح کلیت پھیلانے والے، ان کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں فتنہ ارتداد پھیلانے میں ان کا بھی حصہ ہے. اگر میری بات کو کوئی رد کر سکے تو مائی کا لال اگر کوئی ہے سوشل میڈیا کے واسطے سے میں دعویٰ کر رہا ہوں ثابت کر کے دکھا دیں. میں چیلنج کر رہا ہوں جتنے صلح کلیت پھیلا رہے ہیں ارتداد کا فتنہ ان کی طرف سے بڑھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب صلح کلیت ہوگی تو نہ غیروں کا فرق ہوگا، نہ وہابی سے نفرت ہوگی، نہ اس سے نفرت ہوگی. جب سارے حق اور باطل ملا دو گے تو پھر بیٹیاں کہیں گی شاید غیر کے ساتھ جانا بھی صحیح ہے، وہابی سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے، دیوبندی سے دوستی کرنا بھی صحیح ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بولی سکھاؤ گے اور یہ کہو گے انہیں جانا انہیں مانا، تو لڑکیاں کہیں گی ہم نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پڑھا ہے جس مسلک کے اندر لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن کی آیت کہتی ہے ایمان والے صرف ایمان والوں کو دوست بنائیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کریں. تو جب اعلیٰ حضرت کا مسلک پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا نہ کافر سے دوستی کرنا ہے، نہ گستاخ سے دوستی کرنا ہے، نہ چکرالوی سے دوستی کرنا ہے. دوستی صرف سنیوں سے کرنا ہے. وفادار کے ساتھ رہیں گے، اور جب وفادار کے ساتھ رہتے ہیں اور وفادار بن کے جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت سنی بریلی. جو ہے غور فرما رہے ہیں. تسلب بتا دوں کیسا ہو سب کے لیے. اگر بت پرست آئے تو ڈگر ڈگر نگر نگر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بالکل بیکار پھرتے ہیں. کہیں سہارنپور کے بدکار پھرتے ہیں، سمجھ گئے، اور کہیں تھانہ بھون کے بیکار پھرتے ہیں. اور جو اعلیٰ حضرت سے جڑ جاتے ہیں تو ایسے وفادار پھرتے ہیں تو کہتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے کہا ملا تو کیا ملا؟ کیا ملا بھائی؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تسلب کیسا ہو ذرا دیکھیں. ایک تابعی ہے کبار تابعین میں، زمانہ میرے نبی علیہ السلام کا پایا لیکن سرکار علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے اس لیے صحابی نہ بنے. سمجھ گئے؟ ان کا نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی، جن کے نام کو سن کر بدعقیدہ کو آ جاتی ہے پریشانی. سمجھ گئے نا؟ غور فرما رہے ہیں نا؟ رسول کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق اسود نے جب اعلان کیا نبوت کا تو بولا سب سے مضبوط پلر اگر یمن میں کوئی ہے تو ابو مسلم ہے، ان کو پکڑ لاؤ، ان کو قبضے میں لے لو گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہی تو ہوتا ہے. یہاں سے لے کر اڑیسہ تک
उड़ीसा से लेकर के आपके यूपी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदअकीदा कब्जा किस पे करना चाहता है? बोले ये मजबूत है, इसको पकड़ो, इसके तहत सब आ जाएंगे। तवज्जो है भाई? हाँ, सर हिला करके मना कर रहे हो कि हाँ कर रहे हो? बे इशारे भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं कहीं कहीं। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, मुझे लगा कि मना कर रहे हो। हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? हाँ है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ का बोल रहे हो? सुभान अल्लाह बोलो जरा मोहब्बत से, एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे जो कहा गया था उसकी मैंने तकमील कर दी, लेकिन अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बोल सकता हूं मगर कहा इशारा कर दिया थोड़ी देर और बोल दे, इसलिए कि हमारा मामला तो यही है कि एक आता है दूसरा जाता है। हम भी किसी के पीछे थे, हम इनके पीछे थे, हमारे पीछे भी कोई आ रहा है, समझ गया ना? उसके पीछे भी कोई आएगा, तो जब तक आएगा नहीं तब तक हम भी जाएंगे नहीं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने कहा पकड़ के लाओ। असवद ने पकड़ लिया। उसको मालूम नहीं था ईमान मजबूत होता है तो तुझ जैसे बेकार लोग कुछ नहीं कर पाते। असवद ने पकड़ा, पूरी टोली उसी की है, तने तनहा कौन है? अबू मुस्लिम खौलानी। कहने लगा मेरी तरफ तवज्जो करना जरा, मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना चाहता हूँ, गौर फरमाना। पकड़ के कहने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ए अबू मुस्लिम खौलानी, जरा ये तो बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अब सहाबी रसूल है, कहते ला अस्माओ। समझेंगे कैसे नहीं? इंडिया ही में तो रहते हैं। बोले ला। जब कोई गैर मुकल्लिद वहाबी या तबलीगी जमात वाले आए, बोले चलो ना अल्लाह रसूल की बातें होंगी, तो ऐसे किया करें। वो कहे क्या बात, जोर से कहें, समझ गया ना? और जब वो कहे बरेलवी हो तो कहना नाम अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी। जरा इसी जुमले पे गौर कीजिएगा। उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबी हजरत अबू मुस्लिम खौलानी, नाम अब्दुल्ला है, कहने लगे, क्या कहने लगे? ला अस्माउ, तेरी बकवास मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। उसने कहा हो सकता है कि बात दूसरी हो या इनको सुनाई ना दे रही हो, चलो सेंटेंस बदल देते हैं, जुमला तब्दील कर देते हैं, बात को बदल देते हैं। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? जब आमिना के लाल का जिक्र आया, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने बबागे तोहल ऐलान किया, लाम लाम लाम, हाँ मैं मानता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऑपरेटर साहब जो बैठे हैं भैया, ये आपने यहाँ पर फैजान मुजीबी हासिल करने के लिए बुलाया है या कुर्बान करने के लिए? इसमें करंट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं तो बच गया, मेरी तकदीर में बचना था, बाद वाला कोई आकर के खो के चला गया। रहम कीजिए जरा इस पर, ये अर्थिंग ले रहा है, कोई कुछ सिस्टम कीजिए कि अर्थिंग ना ले। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्त वही होता है जो आने वाले दोस्तों को बाखबर कर दे। मैंने बाखबर कर दिया, भैया आने वालों जरा होश के साथ इधर बोलना, मुंह को टच मत कर देना, वरना हो सकता है ये मुकम्मल ही पकड़ ले और इस तरीके से वो लब बोसी करे कि फिर उसके बाद कदम बोसी भी हो जाए। तवज्जो फरमाना जरा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने इस सलाम के लिए पूछा, कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, का मैं तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया हाँ। अब ये डाउट शक में पड़ गया, यार मैंने अपने बारे में बोला, तो कह रहा लासमा इधर तो सुनना है। उन्हें फिर पलट के सवाल, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया लासमा। ये जिगर रखो सुनियो, जिस दिन तुम्हारे अंदर यह हिम्मत पैदा हो जाए, काफिर की आंखों में आके डाल कर कहे अबे तू हमें क्या बिगाड़ेगा, हम तो यही कहते हैं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। तवज्जो है। उसने फिर कहा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ। तुम भी बोल दो ना यार हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल किया, मैं? बोले ला अस्माउ। इसने कहा ऐसा करो, आग चलाओ। आग चलाई गई, आग में डाला गया। जैसे ही आग में डाला, आग गुले गुलजार हो जाती है। लेकिन एक जुमला जरूर बोलूंगा, यहां आग में जाने के लिए खुद तैयार थे नहीं, डाला गया था। और तैयार अगर हो जाए ना तो फिर मुफ्ती आदम जैसी जात हो तो बात समझ में आती है। सुभान अल्लाह। वरना हर एक दावा ना करे, वरना नुकसान भी हो सकता है। इस्लाम और ईमान की हक्कानियत पर कोई डाउट नहीं, मगर वहां जाने और कूदने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। उन बुजुर्गों को पढ़ भी लिया जाए और शर्तों को भी पढ़ लिया जाए। तवज्जो फरमाना, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को डाल दिया गया आग में, लेकिन क्या मजाल है कि आग कुछ करती, गुले गुलजार हो जाती है। अशवत के चाहने वालों ने कहा अब हालात खराब हो जाएंगे, देखो अगर तुमने इसको साइड नहीं किया, कहा इसको निकालो आग से। अगर तुम्हारे चाहने वालों ने मंजर देख लिया, तुम्हें छोड़ के सब इसकी तरफ चले जाएंगे। कहा क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, इनको निकाल के वतन से बाहर कर दिया जाए। अब वतन से बाहर जला वतन करने की बात आई। भैया मुझे देखो यार, आने वाला जो भी आएगा वो यहीं आएंगे। सैयद साहब किबला आए हैं, उनको भी देखिएगा। समझ गए ना? ध्यान से जरा मेरी बात को सुनो। क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? ऊंचा बोलो। आग से निकाल के जला वतन कर दिया जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, मैंने कहा किस्मत पे नाज करूं, कहीं और क्यों जाऊंगा, मदीने वाले की बारगाह में चलता हूं। खबर नहीं थी उनको अभी कि मदीने वाले का विसाले पाक हो गया है। समझ गए? पहुंच गए मस्जिद नबी शरीफ के करीब, घोड़ा बांध दिया और जैसे ही अंदर घुसे हजरत उमर की नजर पड़ी, नया चेहरा देख के रुक गए। अब यह एक जहन दूंगा, यहां रुकना तो किसी और मसलहत के लिए था, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों में अगर कोई नया चेहरा आए, शक्ल जिसकी बिगड़ी हो, तो रुक करके पूछो आया कहां से है बे, क्या करने आया है। इसलिए कि वहाबी मस्जिद में घुसता है प्री प्लान, और वो ये देखता है जैसे चोर होता है ना, और जो चोर के साथ साथ एक चोर होता है और चोर नकब जनी करता है, जिसको हमारी यहाँ कूमल का कूमल लगाना। एक साहब थे, वो इस काम को करते थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा बताओ कैसे करते हो? कहने लगे हम पहले ईंटें निकाल करके, जरा महबूब भाई ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मालूमात के लिए दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज से दूर है। और मैंने एक जुमला बोला था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए मदरसों को शक की नजर से ना देखे। अरे यार, तुम जिस शराबी की शराब नहीं छुटा सकते, जुआरियों के लिए तुमने कानून बनाए हैं, कत्ल करने वालों के लिए कानून बनाए हैं। हमारे मदरसों का एहसान देखो, ये जितने मदरसे में पढ़ने वाले हैं, एक साल पढ़ के चले जाए सिर्फ, उसके बाद भी कोई मौलवी शराबी नहीं मिलता है, जुआरी नहीं मिलता है, डाकाजनी करने वाला नहीं मिलता, चोर नहीं मिलता, लफंगा नहीं मिलता। हमने कहा हमें पैसा दो, हम हिंदुस्तान के जो सिटीजन है, हिंदुस्तान के शहरी है, उनको इंशाअल्लाह अपने इस्लाम के जरिए सुधारते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? उस बात को वहीं छोड़ देता हूं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को देखा, देख करके नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग होकर पूछा मिन ऐन, कहां से आए हो? तो आपने फरमाया अना मिनल यमन। सोशल मीडिया कितने चलाते हैं, तुमसे एक शिकवा भी है, इतने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन सब दुनिया भर की खबरें होंगी, अगर पूछा जाए मुसलमानों की हाल बद क्या है तो कोई डाटा नहीं। कितनी बच्चियों ने इस्लाम को छोड़कर अपने आप से हमसे अपने आप को दूर कर लिया है, कोई डाटा नहीं। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था, उमर फारूक आजम की दीन के लिए फिक्र देखे। आपने जब यमन का नाम सुना, फौरन मचल कर पूछने लगे, जरा भैया मेरी बात पे तवज्जो करना, दाढ़ी टोपी वाले जितने भी बैठे हैं, अब इस जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा उन्होंने? आपने जब यमन का नाम सुना तो पूछने लगे, क्या तुम अबू मुस्लिम खौलानी को जानते हो? इसको दीन की फिक्र कहते हैं, दीन की फिक्र।
تو حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنا نام خود بتایا نہیں، بلکہ کہا اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں یہ عمر ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ایمان والا۔ حضرت عمر نے کہا قسم دیتا ہوں خدا کی، بتاؤ کہیں تم ہی تو ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ نبی کے وفادار ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ کہنے لگے ہاں ہاں میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ اب جو اسلام کے سپاہی ہیں، دور حاضر میں جو علماء کام کرتے ہیں، اپنی قربانیاں مسلک کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچ کر، ان کو حسد کا نشانہ بنا کے، ان کو اپنے مسلک سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہارے دل کے اندر سنیت کا درد ہے تو تمہارا درد یہ کہے ان کی قدر کرو، قدر۔ حضرت ابو مسلم خولانی کا عالم دیکھے، آپ یہاں کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دے لیتے ہیں، اور ہم امتیوں کو، سرکار کے پیارے امتی کو ذہن دیتے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام ہو، ان سے نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے دامن کرم سے جڑ کر ان کو قریب کر لینا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑا، بولے چلو۔ کہاں چلیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ وقت کی بارگاہ میں۔ کیا حضور کو نہیں دیکھا ہے؟ فرمایا وصال ہو گیا میرے نبی علیہ السلام کا۔ لے کر گئے، معلوم ہے کہاں بٹھایا؟ حضرت ابو مسلم خولانی کو بیچ میں بٹھایا، خود عمر فاروق اعظم ادھر، اس حضرت ابو بکر صدیق اکبر ادھر، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا بہت بڑا شکر و احسان ہے، تو نے عمر کو انتقال سے پہلے، دنیا سے اٹھانے سے پہلے ایسی ذات کا چہرہ دکھا دیا جس کے لیے حضرت ابراہیم کی طرح تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ واہ 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 سبحان۔ یہ صحابی ہے، صحابی جو تابعی کے عمل پہ رش کر رہے ہیں، وہ کم بخت ہے جو آج کے دور میں ہمارے آقا، ہمارے صحابہ، سرکار کے پیارے یاروں کی توہین کرتا ہے۔ حضرت عمر نے عمل سے بتا دیا ہماری شان تو یہ ہے، اگرچہ ہم خلیفہ ثانی ہیں، پوری دنیا کے اندر بعد انبیاء اور رسل افضل البشر کے بعد دوسرا مرتبہ عمر کا آتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اپنے مرتبے نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کو دیکھ لیا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام۔ بس آخری بات سن لیجیے، باب بند کر رہا ہوں، دروازہ بند کر رہا ہوں، کتاب بند۔ اپنی بچیوں کو اگر ارتداد سے بچانا ہے، اپنی مسلم بہن بیٹیوں کو بچانا ہے، تو ایک کام ضرور کرو، اپنے پاس پڑوس میں یہ بھی دیکھو کوئی بیوہ غربت کی زندگی تو نہیں کاٹ رہی ہے۔ ابھی سن لو، بھیونڈی کی ایک خبر آئی، اردو اخبار کے اندر چھپی، میرا کلیجہ دہل گیا۔ ایک بچی نے اسلام کو چھوڑا، میں اس کی حجت کو حجت نہیں سمجھتا، لیکن میں اپنی غلطی تو محسوس کروں گا نا۔ اس بچی سے جب کہا گیا، محلے کے لوگ پہنچے، بھئی اسلام تو چھوڑ کے کفر کی طرف چلی گئی، اس نے ایک ہی جملہ بولا تھا، آج آئے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، کل تک عید کے دن بھی میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تب تمہاری زکاتیں کہاں چلی گئی تھی؟ تب تمہاری زکاتیں کہاں چلی گئی تھی؟ میں کہتا ہوں پیارے، عرس بھی کیجئے، لیکن عرس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے میں جو غریب بچیاں ہوں، غریب بیوہ ہوں، ان کا ساتھ دیجئے، کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت کی وجہ سے اسلام کے دامن سے دور ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میری حکومت میں اگر ایک بھی بکری بھوکی سو جائے، مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے محلے اور پڑوس میں ایک بچی بھی اسلام سے ہٹ گئی تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے محلے میں، پاس پڑوس میں جاؤ، دیکھو، ہوش کے ناخن لو، بچوں کو کھلاتے ہو، پڑوس کے اندر بھی دیکھو، کوئی لالچ نہ ہو، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، اپنی بہن بیٹیاں جو ہو ان کے ساتھ ان لڑکیوں اور بچیوں کا ربط و ضبط اور تعلق قائم کر کے ان سے پوچھو تمہاری کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اگر تم ان کو مال دے کر اپنے احسان کے تلے دبا لو گے تو انشاءاللہ ان کی بولی بھی وہی ہوگی جو تمہاری بولی ہوگی، اور تمہاری بولی مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی ہوگی۔ اس طریقے سے ان کا ایمان بچ جائے گا۔ سرکار نے، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا، لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعام، علی اگر تو خدا کی بات
بارگاہ میں سرخ اونٹوں کو قربان کر دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کسی ایک کو ہدایت کا راستہ دے دے، کسی ایک کا ایمان بچا دے۔ اگر ایمان بچتا گیا، ایمان لے کر کے گئے، دنیا سے جاؤ گے تو پھر یہی کہتے نظر آؤ گے۔ کیا کہتے نظر آؤ گے؟ جو اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ جمیل قادری نے کہا تھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔